الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جیسا کہ ہمیں ہمارے پیارے آقا حضور الصلاۃ والسلام نے علم کے اضافے کی دعا سکھائی ہے، تو تمام اسٹوڈنٹس کو درخواست ہے کہ وہ علم کے اضافے کی دعا پڑھ لیں، جو کہ ربی زدنی علما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ہیومن ایکسکریٹری سسٹم. اس ٹاپک کے حوالے سے جو آج ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، جو آج ہم اس ٹاپک کے متعلق پڑھنے والے ہیں، وہ یہ ہیں: ڈیفینیشن آف ایکسکریشن، excretory organs, how excretion takes place, and organ and excretory products. جیسا کہ ڈیفینیشن آف ایکسکریشن میں ہم پڑھیں گے کہ ایکسکریشن ایکچولی ہے کیا. ہمارے باڈی سسٹم میں ایکسکریشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں ڈیفینیشن آف ایکسکریشن کی طرف. اگر ہم ایکسکریٹری سسٹم کو ڈیفائن کریں سمپل الفاظ میں، تو اس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ ایکسکریٹری سسٹم از اے سسٹم دیٹ ریمووز ویسٹ اینڈ ہارمفل سبسٹانسز. یعنی وہ سسٹم جو ہمارے باڈی میں سے ویسٹ پروڈکٹس کو اور ہارمفل پروڈکٹس کو ایکسکریٹ کرتا ہے. اٹ ایکسپیلڈ آؤٹ دیز ہارمفل اینڈ ویسٹ پروڈکٹس. یہ جو سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم، اٹ از آلسو ریسپانسبل فار ایلیمینیٹنگ ویسٹ پروڈکٹس، liquid gases and toxins that should not be in the body. It means کہ جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ہماری کسی بھی میٹر کی فارم میں ہو سکتی ہیں، لائک لیکوڈ کی فارم میں بھی ہمارے پاس ویسٹ پروڈکٹس ہیں، گیس کی فارم میں بھی ہیں، اینڈ ٹاکسنس کی فارم، اینڈ ٹاکسنس بھی ویسٹ پروڈکٹس ہیں. اس طرح جس طرح لیکوڈ ہے، تو لیکوڈ میں ہمارے پاس ویسٹ پروڈکٹس اگر ہے تو وہ یورین ہے. اسی طرح گیشیس فارم میں بھی ویسٹ پروڈکٹس ہیں اور مختلف ٹاکسنس بھی ہیں، لائک بائل پروڈکٹس وغیرہ، بائل سالٹس. اس طرح اب ایکسکریٹری آرگنس جو ہیں، اب مختلف قسم کے ہمارے اس ایکسکریٹری سسٹم میں مختلف آرگنس انوالو ہیں جو کہ ہمارا یہ ایکسکریٹری سسٹم آپریٹ کرتے ہیں. لائک اگر مائنر آرگنس کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے لارج انٹسٹائن، لیور، اسکن اینڈ لنگس، یہ وہ مائنر آرگنز ہیں جو ایکسکریٹری سسٹم میں حصہ لیتے ہیں. اور جو مین ایکسکریٹری آرگن ہیں وہ ہے ہمارے کڈنیز. تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مائنر آرگنس جو کہ انوالو ہیں ایکسکریٹری سسٹم میں، ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے. جس طرح لارج انٹسٹائن ہے، تو لارج انٹسٹائن میں ہم جس طرح کھانا کھاتے ہیں اس وقت پھر کھانا ڈائجسٹ ہونے کے بعد ایبزارب ہوتا ہے. ایبزارب ہونے کے بعد پھر اس میں سے جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ ایکسکریٹ کیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے لارج انٹسٹائن کے ذریعے ایکسکریٹ ہوتے ہیں. اور جو ان میں سے
ایسینشیلس چیزیں ہیں جو ایبزاربنٹس ہیں، یعنی وہ چیزیں ہمارے کھانے میں جو ہمارے بلڈ میں ایبزارب ہوتی ہیں، جو ویسٹ نہیں کہلاتی، جو ایبزارب ہوتی ہیں، جن کو میگا مالیکیولز کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارا کھانا جو ہے 4 پارٹس میں ٹوٹتا ہے، لائک پروٹینز، لپڈز، اس طرح کے میگا مالیکیولز جو کہ ایبزارب ہوتے ہیں، اور بقایا جو مالیکیولز ہیں، ویسٹ پروڈکٹس ہیں، وہ ہمارے لارج انٹیسٹائن کے ذریعے ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر لیور کی بات کی جائے تو ہمارے ایکسکریٹری سسٹم میں لیور کا بھی بہترین عمل دخل ہے، یعنی یہاں پر اگر لیور میں ہمارے گال بلیڈر میں، لیور میں جو پتا ہوتا ہے جس کو ہم گال بلیڈر کہتے ہیں، اس میں بائل سالٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ بائل سالٹس ہمارے ایملسیفائنگ ایجنٹس ہیں، یعنی جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں اس میں جو گھی وغیرہ ہوتا ہے، فیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو ایملسیفائی کرتے ہیں، یعنی اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بریک اپ کرتے ہیں، وہی بائل سالٹس۔ اور وہی بائل سالٹس جو ہیں جب اپنا کام سر انجام دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ویسٹ، اس میں بھی کچھ ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ لیور کے ذریعے ہمارے ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں باؤلز میں۔ اسی طرح اگر اسکن کی بات کی جائے، آپ کو تو پتہ ہے یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا سیلولر آرگنائزیشن کی بات کریں تو وہ بہترین ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہم مختلف آرگنز کی بات کر رہے ہیں، تو مختلف آرگن جو ہے آرگن سسٹم بناتے ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ریویو کرتا چلوں، جس طرح ہمارے سیلز جو ہیں، سیل از اے بیسک اسٹرکچر اینڈ فنکشن یونٹ آف لائف۔ سیل مل کر ٹیشو بناتے ہیں، ٹیشو مل کر آرگنز بناتے ہیں، آرگن مل کر آرگن سسٹم بناتے ہیں۔ یہاں پر مختلف آرگنز جو ہیں لائک کڈنیز، لارج انٹیسٹائن، لیور، اسکن اینڈ لنگس، یہ ایک آرگن سسٹم بنا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسکریٹری سسٹم۔ ایکسکریٹری سسٹم، اب اسی میں ہی ہم نے اسکن کا ذکر کیا کہ اسکن میں جو ہمارے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہمیں پسینہ آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سویٹ، یعنی ہمارے یہاں سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں جو پسینے کو پروڈیوس کرتے ہیں، جس میں سے ہمارے منرلز اور واٹر جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں، سالٹس جو ہیں وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر اب لنگز کی بات کی جائے تو لنگز میں ہمارے یہاں ریسپیریشن کا پروسیس ہوتا ہے، جس میں ویسٹ پروڈکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں سے ایکسکریٹ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمارے جسم سے ایکسکریٹ ہو، یعنی لنگز میں ایکسکریشن، جو ایکسکریٹری آرگنز ہیں لنگز بطور ایکسکریٹری آرگنز، تو اس میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتے ہیں، یعنی جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن انہیل کرتے ہیں، اور جب ہم ایکسہیل کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ایکسہیل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے ایکسکریٹری آرگنز لنگز ہیں جس میں انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کیا۔ اب اس طرح اگر میجر اب جو بات کی جائے گی وہ کڈنیز کی ہے۔ کڈنیز از اے میجر ایکسکریٹری آرگن۔ کڈنیز جو ہیں اٹ فلٹرز دا بلڈ اینڈ فارم یورین۔ جب بلڈ جو ہے، اب اگر کڈنی کی تھوڑی سی اناٹمی کی بات کی جائے تو کڈنی جو ہے، ایچ کڈنی از میڈ اپ آف 3 سیکشنز۔ ایچ کڈنی از میڈ اپ آف 3 سیکشنز: رینل کارٹیکس، رینل میڈولا، رینل پیلوس۔ سو جو رینل کارٹیکس ہوتا ہے، آؤٹر لیئر آف کڈنی از کالڈ رینل کارٹیکس، اور جو انر لیئر آف کڈنی از کالڈ رینل میڈولا، اینڈ the third part is renal pelvis۔ renal pelvis کا یہ کام ہوتا ہے it takes urine away from the kidney via ureter۔ اب یہاں پر میں ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو یہ کڈنی میں جو ایک سسٹم ہے، ایک مائنر سسٹم کہا جائے تو کڈنی کے اندر جو ہے ایکسکریٹری سسٹم کے اندر ایک اور سسٹم ہے یورینری سسٹم۔ یورینری سسٹم ہی ہمارا ایک ایکسکریٹری سسٹم ہے۔ تو یورینری سسٹم میں ہمارے جو ہے کڈنیز کام کرتے ہیں، اس میں یورین پیدا ہوتا ہے، یورین کے اندر یوریا ہوتا ہے، کریٹینین ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے زہریلے ٹاکسنز مادے ہوتے ہیں۔ یعنی اب اس کے بعد جو ہے اگر یہاں پر بات کی جائے تو اس میں ایک رینل آرٹری ہوتی ہے جو کڈنیز کی طرف پورے جسم میں سے
مختلف کیمیکل ریئیکشنز ہو جانے کے بعد جو بلڈ کیمیکلائزڈ بلڈ ہوتا ہے جس میں ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ رینل آرٹری جو ہے کڈنیز کی طرف لے آتی ہے، اور رینل آرٹریز جو ہے فردر سب ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں آرٹریولز میں، یعنی چھوٹی فارم آف کڈنی، چھوٹی فارم آف آرٹری، آرٹریولز میں وہ سب ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، وہ جو ہے بلڈ جو ہے کڈنیز تک لے جاتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ فلٹر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رینل وین ہوتی ہے، ایک رینل وین یا کڈنی وین آپ اس کو کہا جائے، یعنی اس کے بعد جو ہے رینل وین ہوتی ہے جو کہ ہمارا بلڈ جو ہے فلٹرڈ بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی کو سپلائی کرتی ہے. اس کے بعد اگر ایک بات کی جائے کہ ہے ہاؤ ایکسکریشن ٹیکس پلیس. Humans have two kidneys and each kidney is supplied with the blood from the renal artery. The kidney remove from the blood the nitrogenous waste such as urea, creatinine, اسی طرح کچھ اور بھی مادے ہوتے ہیں as well as salt and excess water. جو فلٹریٹڈ بلڈ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا وہ carried away from the kidney by the renal vein. اب اسی طرح ایک پیریٹیوبولر کیپلریز ہوتی ہیں اور آلسو دا نیفرونز، پیریٹیوبولر کیپلریز جس کو نیفرون کہا جاتا ہے. سو سبسٹینسز کین بی ٹیکن ان اینڈ آؤٹ آف دا بلڈ، جو بلڈ سے جو بالکل چھوٹی فارم ہے آرٹریز اور کیپلریز کی، تو وہ بلڈ سے جو ہے ویسٹ پروڈکٹس جو ہے فلٹریشن کے لیے نیفرون میں لیتی ہے، اس کو فلٹر کر کے پھر بلڈ جو ہے فلٹر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر یہاں پر بات کی جائے تو کڈنیز جو ہیں ایچ کڈنی ہیو اے یوریٹر، یعنی a pair of ureter is present in our body which passes away urine into our urinary bladder. urinary bladder میں وہ urinary bladder جو ہے وہاں پر ہمارا یورین اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر جب یورینیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ یورینری بلیڈر سے یوریتھرا کے ذریعے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں وہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے ہمارے زہریلے مادہ یعنی یوریا وغیرہ. سو یہاں پر میں نے اب تھوڑے سے جنرل بات کہہ دی. اب دوسرے جو آرگنز ہیں، آرگن اینڈ ایکسکریٹری پروڈکٹس. آرگنز آف ایکسکریشن انکلوڈ دا اسکن، لیور، لارج انٹسٹائن، لنگز اینڈ کڈنیز. ایکسکریٹری پروڈکٹس، اب ایکسکریٹری پروڈکٹس کیا تھیں؟ یعنی یہ تمام کے تمام ایکسکریٹری سسٹم ہونے کے بعد جو ایکسکریٹری پروڈکٹس بچتی ہیں، لائک یوریا، یورین میں یوریا، لائک ریسپائریشن میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور امونیا، یورک ایسڈ وغیرہ، یہ نائٹروجینس کمپاؤنڈز جو ہیں امونیا، یورک ایسڈ وغیرہ، یوریا وغیرہ، اینڈ واٹر پروڈیوس ان آور پروسیس آف ٹیشو ریسپائریشن. ریسپائریشن میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از آل اباؤٹ دا ایکسکریٹری سسٹم، ہیومن ایکسکریٹری سسٹم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایکسکریٹری سسٹم سمجھ آیا ہوگا. جزاک اللہ خیرہ.